السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العظيم۔ سورہ برکت کے لیے جو شریف پڑھی، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معنی الجود والکرم وعلى آلہ الکرام و تسلیم آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ وحدہ لا شریک کا فضل و کرم و احسان ہے۔ رمضان محترم کی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ شوال المکرم ہم پر سایہ فگن ہوا۔ خدا وحدہ لا شریک کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر آن بنص قرآن بصراحت قرآن اللہ سبحانہ فرماتا کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے۔ ایمان والے نہ یہ کہ صرف ہم رمضان میں ہیں بلکہ ہمیشہ ہیں، اور امید واسق ہے نبی کے صدقے میں خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ نے اپنی چاہت کی وسعت ہم سب پر تانا، چادر تانا رکھا، توفیق خیر سے نوازا، اپنی بارگاہ میں بلایا، عطاؤں پر عطائیں، نوازشات پر نوازشات فرمایا۔ ایک توحید کا اعتماد ایمان والوں سے ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 3، اور وقت رہا تو سورہ نساء کو اس سے جوڑوں گا، آیت نمبر 115 سے۔ اللہ کا اعتماد ایمان والوں سے، توحید کا بھروسہ ایمان والوں پر، اس آیت کریمہ میں۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ آیت ہر مومن کے کان سے تو ضرور گزری ہوگی، زبان سے یا تلاوت سے اگرچہ نہ گزری ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جانے والی آیت ہے، جس کا معنی ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اب توحید کا اعتماد والا جملہ بول رہا ہوں، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ یہ اللہ پاک کا ایمان والوں سے، ایمان والوں پر اعتماد اور بھروسے کا اتنا خوبصورت عنوان ہے کہ وہ خود چاہتا ہے کہ میرے اوپر ایمان لانے والے بندے، ان کا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہی۔ اللہ ہم سب کو توحید کے اس اعتماد پر کھرا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اسی لفظ کو آپ اپنے دھیان میں رکھیے گا، اور پھر اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے وہ بہت ہی، جو جوڑنے کا ہم قریباً 15 سال سے کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ جڑے بھی ہیں۔ خدا کرے ہمارے تن سے کہیں زیادہ من سے جڑنے کی ہم سب کو توفیق نصیب کرے، دل سے ہم سب جڑے رہیں، فارمیلٹی کے طور پر نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنی شان بیان فرمائی، انہ علیم بذات الصدور،
سینوں میں کیا ہے وہ میں جانتا ہوں. اس لیے سینے کو، دل کو کینے سے، بغض سے، حسد سے پاک کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں. یہ اللہ پاک کا آپ سے بھروسہ اور اعتماد ہے. اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اس اعتماد پر مکمل فرمائے. اے ایمان والو، آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ ایمان نہ یہ کہ صرف کلمہ گوئی کا نام ہے، صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ہے، یعنی زبان سے بولنے کا صرف نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں، بات اگر ایسی ہوتی تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا گونگا مسلمان کہلاتا ہی نہیں، زبان نہ رکھنے والا مسلمان ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اس کے پاس زبان ہی نہیں ہے تو کہاں سے وہ بولے گا. لیکن شریعت نے فکس کیا ہے ایمان کی تعریف کہ دل سے رسول پاک کو اور ان کی ہر لائی ہوئی چیز کو مان لینا، یہی ایمان ہے. التصدیق القلبی بما جاء به من عند اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس سے جو بھی لایا، ظاہر ہے اللہ کے رسول نے خدا کو لا دیا. خدا کو لا دینے کا مطلب خدا دیا ہے آپ کو. اس نے کہا اس اللہ کو مانو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے. خدا دیا، رسول نے ساری شریعت کے پہلو دیے رسول نے. ان تمام چیزوں کو آئینہ رسالت میں ماننے کا نام، دھیان دیجیے گا، ماننے کا نام ہی ایمان ہے. اقرار باللسان، زبان سے بولنا، یہ ظاہری طور پر جن کو اللہ نے زبان دیے ہیں وہ احکام جاری کرنے کے لیے شرط ہے، بس احکام جاری کرنے کے لیے. اسی لیے شرعی عدالت میں جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو ایک جملہ ضرور لکھتے ہیں کہ اگر یہ لفظ صحیح ہے تو حکم یہ ہوگا، اور صحیح نہیں ہے تو حکم یہ ہوگا. مثلا زید نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا اور زید سامنے موجود نہیں ہے تو یہ لفظ لکھا جاتا ہے زید نے واقعتاً اگر 3 طلاق دیا ہے تو 3 طلاق ہوگی، نہیں دیا ہے تو نہیں ہوگی. تو یہ جو جملے ہیں یہ صرف احکام کو جاری کرنے کے لیے ہیں. الفاظ، زبان، اصل ہے دل سے ماننا. یہی بات دھیان میں رکھتے ہوئے پوری گفتگو کا نچوڑ سمجھے گا اور حالات حاضرہ کو اپنی نگاہوں میں ایمان کے دائرے میں رکھیے. انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی. قریب ہے نصرت اللہ کی جانب سے. ایمان والوں کو بشارت دے دو، بشر المؤمنین. اس سے پہلے نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. اللہ کی جانب سے مدد، فتح قریب ہے. ایمان والو سلامتی ایمان رکھو، فہم ایمان رکھو، قبضہ ایمان رکھو، قلب ایمان رکھو، تصدیق ایمان رکھو. بشارت تمہارے لیے، بشارت تمہارے لیے. فتح و نصرت نہیں دیا اللہ نے بندوں کو، ایمان والوں کو فتح و نصرت نصیب فرمایا. اللہ آپ کو سب کو. اچھا، سورہ روم پارہ نمبر 21 کی آیت نمبر 47 یعنی 47 کو آپ دیکھیں گے تو اتنی اچھی آیت ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. قسم خدا کی رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ. آیت کے اینڈنگ کو مجھے عنوان بنانا ہے اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ کان حقاً علینا نصر المؤمنین. بات پر غور کیجیے گا. جب حق کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے خصوصاً قرآن میں تو واجب کی معنی میں، جیسے آپ طلاق کے باب میں دیکھے ہوں گے پارہ نمبر 2 میں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، کہ مطلقہ عورتوں کو نان و نفقہ طلاق دینے والے شوہر پر واجب ہے. حقاً علی المتقین، واجب ہے، کہیں اور نہیں. جب تک وہ عدت میں ہے تو واجب، حقاً واجب کا معنی. تو آپ ذرا غور کیجیے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. اللہ ہر چیز دیتا ہے، فضل سے دیتا ہے. اپنے اوپر کوئی چیز واجب نہیں، کیونکہ ترک واجب جو ہے گناہ ہے، پر اللہ معاذ اللہ. خیر، اللہ فرماتا سورہ روم پارہ نمبر 21 کی آیت نمبر 47 میں آپ دیکھیں، رب فرماتا کان حقاً علینا، ہم نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے نصر المومنین، مومنوں کی مدد کرنا. یہ اللہ فرماتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ مومنوں کی مدد کرنا اپنے اوپر ہم نے لازم کر لیا ہے. بتائیے تو آپ ضد کر کے بول سکتے ہیں آپ پر لازم ہے، تم پر لازم بول سکتے نہیں. یہاں پر بتانا چاہتا ہے ایمان اتنی عظیم دولت ہے، اگر احساس ایمان کے ساتھ رکھو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ایسے ہیں جیسے کہ سوچ بھی تمہاری نہیں ہو سکتی. میں نے اپنے اوپر واجب لے لیا ہے تیری مدد. کیا بات ہے!
ایمان والوں کی مدد اللہ پاک، مگر ہمارا ایمان، ہمارا احساس ایمان، ہمارا تصور ایمان، بلکہ ہمارا تصدیق ایمان، ہمارا تقاضا ایمان یہ ہم سے روٹ چکا ہے، اس لیے اللہ پاک کی آیت کریمہ کا ظہور نہیں ہو رہا ہے۔ آج بھی اللہ سبحانہ اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ کی میرے بندو ایمان کا احساس اور تقاضا اگر تم اپنے ساتھ اور پاس رکھو تمہاری مدد ہوگی۔ ظاہر ہے آج بھی پوری دنیا آباد ہے، وجہ کیا ہے؟ صرف اس ایمان والوں کی وجہ سے ہے جو ایمان والے اپنے تقاضا ایمان پر برقرار ہیں۔ خود اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک بھی اگر اس شرط کے ساتھ ماننے والا اے حبیب موجود ہوگا میں عمومی عذاب نہیں ڈالوں گا۔ اس لفظ پر غور کریں، ایک بھی، اس کا مطلب یہ کہ ابھی ایمان کے تقاضے والے موجود ہیں، خدا کرے ہم میں بھی موجود ہو اور ان کے صدقے میں سب ایمان کے تقاضے کی تکمیل والے بن جائیں۔ درود شریف پڑھ اللہ صلی اللہ محمد وعلی آلہ محمد صلی اللہ تعالی۔ اپنی سینس اور تھنکنگ کو ایک دم پیدل کر دیجیے۔ اتنے دن ہونے کے باوجود میں نے کبھی اپنا انٹروڈکشن نہیں کرایا، میری چاہت ہی نہیں بلکہ کسی کی یہ چاہت ہی نہ ہو، آپ خدا کا تعارف کرا دیجئے نا، خدا پھر اپنا کرا دے گا۔ کرا دیجئے نا۔ آپ بتائیے امام غزالی کے والدین کو جانتے ہیں؟ امام اعظم کے دادا پردادا کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ آپ ذرا غور کیجیے، جو بندہ اللہ اور رسول کے لیے جب کرتا ہے اس کی اس بھومیکا کی بنیاد پر اسے اللہ تعالیٰ متعارف فرماتا ہے ان الناس، اسے متعارف فرماتا ہے۔ تو آپ وہ کر کے جائیے کہ آپ سبحان اللہ آپ کے اوپر والے بھی رشک کریں، نیچے والے بھی رشک کریں۔ پوچھیں امام اعظم کے والد سے کتنا فخر کرتے ہوں گے اپنے بیٹے پر، سبحان اللہ۔ پوچھیں، واہ، پوچھیں ان کے دادا پر جو علی کے پاس لے کر گئے تھے، کیا بات ہے، فخر کرتے ہوں گے۔ اس لیے آپ وہ کام کیجئے جس کی بنیاد پر جب ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہو جائے تو ساروں کی زبانوں پر آپ کھلے رہے۔ الحمدللہ، سب آپ کی تعریف کریں۔ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ ایمان والو سنو، اگر اچھے لوگ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں اچھا کہہ دیں تو میں بھی اچھا کہہ دوں گا۔ کیا معیار دیکھیں آپ۔ اور اگر آپ اپنی جماعت کو، اپنے امیر کو صرف ابھارنے کی کوشش کریں گے تو کچھ نہیں، یہیں رہ جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ محبت سے آئیے اور اللہ کو، رسول کو، پیمانہ توحید و رسالت کو عنوان بنائیے، انشاءاللہ پھر آپ سب ایک دم کامیاب ہوں گے۔ یہی تقاضا ہے، یہی معیار نصرت ہے، یہی معیار فتح ہے۔ اسی لیے حبشی ہو، قرشی ہو، غیر ہاشمی ہو، جو بھی ہو، ایک رنگ میں رہنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی تعریف اس طرح فرمائی کہ ان کانہم بنیان مرصوص، میرے مصطفیٰ کے آزو بازو رہنے والوں تم تو ایسے لگتے ہو جیسے شیشے میں پلائی ہوئی دیوار۔ کانہم بنیان مرصوص، سورہ صف کی آیت نمبر 2 میں آپ دیکھیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ کانہم، یہ صحابہ کا شان، رحماء بینہم، اس زرخیز کھیتی کی طرف مثال بھی دی ہے، کزرع اخرج شطأہ۔ کہنا یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آئیڈیالوجی نہ ہوتی تو ایک بات تھی کہ آپ اپنے سے کوئی آئیڈیل پیش کریں، آپ کے پاس ہے کامیابی کا آئیڈیل، صحابہ کرام ہیں معیار ہدایت، اور ان کا معیار ہدایت ہونا صرف اس بنیاد پر ہے کہ توحید و رسالت کی ریئلٹی کو انہوں نے اپنا معیار فتح و نصرت سمجھا۔ یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے تو انشاءاللہ۔ ارے 1% بھی فرعون کا ظلم نہیں ہوا ہے، 1% بھی نمرود کی طرح ظلم نہیں ہوا۔ ابھی تو مطلب الوہیت کا تو دعویٰ نہیں کیا ہے نا کہ میں معبود ہوں۔ قرآن پاک نہیں پڑھتے انا ربکم الاعلی، کس نے کہا تھا؟ فرعون نے کہا تھا میں تمہارا بلند بالا رب ہوں، میرے بغیر کیسے تم ادھر ادھر ہو سکتے ہو؟ ابھی تو یہ سب کا بھی اعلان نہیں ہوا، 1% بھی نہیں ہوا ہے۔ ظلم و بربریت کا عنوان ابھی تمہارے سامنے اور تم پریشان ہو گئے، مگر پریشانی کا راز تقاضے ایمان سے دوری ہے، لوازمات ایمان سے دوری ہے۔ تم اگر ریلیکس رہنا چاہتے ہو، ایمان پر دھیان رکھو، توحید و رسالت کی ریئلٹی اور اس کے دامن کو تھامے رہو۔ دیکھو فرعون سے بھی بڑا آئے گا تو یاد رکھنا اللہ پاک یوں کر دے گا، یوں کر دے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا نبی تمہیں ملا ہے، سب سے چہیتا نبی ملا ہے، محبوب و مرضی لدی۔ کیا بات، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے رضا والا رسول ہے اللہ پاک کے نزدیک۔ ایسے محبوب ترین نبی کی امت کے سامنے
اگر ظالم ہوگا اور اللہ مدد نہیں کرے گا، جس کی شان فرما دیا ہو حبیب کے دامن سے وابستہ رہنے والوں، کان حقا علینا، ہم نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے تیری مدد کرنا. یہ ہے آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، مطلب آپ ہم سے مراد ہم سب اپنا کام کریں، توحید و رسالت کا ہم سب کام کریں اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے، اپنی جماعت یا اپنے مدرسے یا اپنے ان سب کو بڑھانے کے بعد اللہ راضی ہو جائے. یہ ہونا چاہیے. نبی کی زبان سے بشارت سنتے ہیں، جس نے ایک اینٹ کی مسجد بنائی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنائے گا. اب ذرا کچھ ہے سینس؟ ایک اینٹ کی مسجد بنتی ہے، مراد یہ ہے کہ خلوص اور للہیت کے ساتھ جس نے مسجد کے تعاون میں بنانے میں ایک اینٹ کا بھی پیسہ لگایا، مراد یہ ایک اینٹ کا بھی پیسہ دے دیا، 1 روپے تو، مگر اللہ کی رضا کے لیے مولا میرے پاس اتنا ہی ہے، مگر تو کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا، دل کو دیکھتا ہے، میں اپنے دل سے دے رہا ہوں تیری رضا کے لیے، تیرے حبیب کی رضا کے لیے. یہ ہے مقصد. لیکن نہیں، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے. یاد رکھیے گا، دولتیں اگر بچانے والی ہوتی تو کورونا میں کوئی مالدار نہیں مرتا. مال اور اسباب اور ذرائع بچانے کا کام کرتی تو کوئی بھی صاحب مال، صاحب اسباب، صاحب ثروت نہیں مرتا. لیکن سب سے زیادہ وہی لوگ مرے. کیوں؟ اس لیے کہ خالق اسباب سے توجہ ہٹ جائے اور اسباب پر بھروسہ ہو جائے تو اللہ پاک ایسے لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دیتا ہے. لیکن آج دیکھیں ہمارے سامنے ایسے بھی بوڑھے موجود ہیں جن کے بارے میں 100+ یقین تھا کہ یہ تو رہیں گے ہی نہیں، لیکن آج بھی ان کی زبان پر توحید ہے تو وہ زندہ ہے ہمارے معاشرے میں. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. خالق پر بھروسہ کرو گے، بڑے سے بڑا کا 1 سال کیا 2 سال کیا، شیب ابھی طالب میں بھی چلے جاؤ گے تو تمہیں اللہ مدد فرمائے گا، محفوظ فرمائے گا. یہ ہے اللہ پاک کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت کی ریئلٹی کا ثمرہ. اگر اس کو آپ مانو گے تو الحمدللہ آپ کا بڑھاپا، جوانی، کچھ بھی سب اللہ کی حفاظت اور سیکورٹی میں ہوگا. کوئی کچھ اثر نہیں ڈال سکتا، کیونکہ نازل کرنے والا وہی ہے، چاہے بلا ہو یا شفا، دونوں ہے. وہ بلا بھی وہی نازل فرماتا ہے، شفا بھی وہی نازل فرماتا ہے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو توحید کا سچا اور رسالت کا پکا موحد اور سچا پکا مصدق بنائے رکھے. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب 3 آیت کریمہ کا ترجمہ سنیے گا اور میرے مقصد گفتگو بھی سمجھ لیجیے گا. اور منہ مت بنائیے گا کہ ہم نے اتحاد میں جو درس دیا ہے، اپنے من سے اس کو مت لیجیے گا. ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا. یہ بات جب میں اشارہ سے کرتا ہوں، اسی لیے میں اٹریکشن کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان سے آپ سننا چاہتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، لیکن سمجھ کے لیے اشارہ ضروری ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تو کچھ ایسے بھی ہوتے تھے کہ زبان سے نہیں بولتے. جیسے کہ آپ دیکھیے بخاری شریف وغیرہ کا مطالعہ کریں گے تو فرمایا قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بس اشارہ کر کے زبان سے نہیں کہا، یہ فرما دیا الساعۃ انا والساعۃ کہاتین، اتنا اشارہ کر دیا، کہاتین ایسا اشارہ کر دیا، صحابہ سمجھ گئے. اور جو نہیں سمجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ جو میں نے کہا ہے، یعنی اب اس سے باہر نہیں، اس سے باہر نہیں، اب قیامت اور میں، اب قیامت ہی آنے والی ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا. تو اشارہ آپ ذرا سمجھیے، دل سے اللہ کو مانو، دل سے رسول اللہ کو مانو. کوئی پیسہ نہیں لگتا، دل تو اندر ہے. ہاتھ سے، پیسے سے، اسباب سے، ذرائع سے یہ سب ماننے کی چیزیں ہی نہیں ہیں. دل سے اللہ کو مانو، دل سے رسول اللہ کو مانو. جب کہے اللہ آ جاؤ، جب کہے رسول اللہ آ جاؤ. چھوڑ دو ایسے ہی جیسے صحابہ نے ہجرت کا ایک عنوان سنا، جو سامان جیسے سامان جس طرح سامان رکھا ہوا تھا بس چھوڑ دیا، مصطفیٰ کا ساتھ دے دیا. ایک بڑا اچھا لفظ آ رہا ہے، اپنے دل میں خصوصاً ابو بکر صدیق کی محبت کو لاؤ. قسم خدا کی یہ آ گئے نا تو مصطفیٰ آ جائیں گے انشاءاللہ. مصطفیٰ آ جائیں گے. ایک جملہ بولو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ویٹ کروا رہے ہیں، آقا رکیے رکیے، اور غار ثور میں سب کچھ صاف کر رہے ہیں. اس کے بعد فرما رہے ہیں آئیے. اس جملے پہ غور کیجیے گا. تو اے مسلمان، ابو بکر صدیق کو دل میں لا. جب تیرے دل میں صدیق آ جائیں گے تو صدیق خود کہیں گے آ جائیے مصطفیٰ، آ جائیے مصطفیٰ. محبت سے لائیے آپ. یہ دل کی بات ہے اور دل سے ہی آپ اس کو مانیے، پیار کیجیے، محبت. کنفیوژن کی دنیا میں، یہ انٹیلیجنٹ دور میں، مادی اور ٹیکنالوجی کے دور میں یار
یہ تو کمپیوٹر کا دور ہے نا، صحابہ کے پاس تو کچھ نہیں تھا نا، پھر بھی اتنا گھٹ کیسے تھے؟ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ہی بتائیے پوری دنیا کا سروے کر کے، آل ورلڈ کا، آسمان زمین سب کا، اب زمین آسمان پہ جانے کو کامیابی، چاند پر جانے کو کامیابی، اچھا چاند مصطفیٰ کی انگلی سے اس وقت کھیل رہا ہے جس وقت مہد میں امام کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا، کیا بات ہے، جملے میں غور کر رہے ہیں، تو چاند پہ جانا ترقی ہے، جو چاند مصطفیٰ کے ظاہری بچپن کے عالم میں اشارے پر جھک جاتا ہو، اس چاند پہ جانا کامیابی نہیں، اس چاند کا دیکھنا مصطفیٰ کے قدم میں آنا کامیابی۔ جو سورج مصطفیٰ کے اشارے سے ڈوبا ہوا نکل جائے، سورج پر جانا ترقی نہیں ہو سکتا، جس کے اشارے پر نکلا ہے اس کی بارگاہ میں آنا ترقی ہے۔ اب آپ بتاؤ تو صحیح، ترقی کا راز کمپیوٹر کی وہ کی بورڈ کیوں دبا رہے ہیں جو ترقی ہی نہیں ہے؟ وہ دبائیے جو ترقی ہے، سب جھکے ہیں مصطفیٰ کے در پہ، سب جھکے ہیں مصطفیٰ کے قدم میں، تم جھک جاؤ ترقی قدم چومے گی، ترقی قدم چومے گی، یہی معیار ترقی ہے، یہی معیار ترقی ہے توحید کے اعتبار سے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے آپ، تقاضات سمجھیے آپ، میں ایک بار بولتا ہوں، سارے خلفاء کے نام کے ساتھ ان کے والد کا نام لیا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین کا جب نام لیتے ہیں تو عمر کا نام آئے تو ابن خطاب بولتے ہیں، سنتے ہیں نا؟ عثمان کا نام آئے تو ابن عفان بولتے ہیں، سنتے ہیں؟ علی کا نام آئے تو ابن ابی طالب بولتے ہیں، لیکن ابو بکر کا نام آئے تو ابو قحافہ کیوں نہیں بولتے؟ ابو قحافہ ان کے والد کا نام ہے نا، کیوں نہیں بولتے؟ اس کو سمجھیے آپ، ریئلٹی کو سمجھیے آپ، جتنی محبت کریں گے نا خدا کی قسم بلندی اتنی ہی ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت کا وہ اتنا بڑا سچا عاشق تھا کہ وہ صادق نہیں صدیق تھا۔ صادق بولتے ہیں جو صرف ظاہراً، دھیان دیجئے، ظاہری طور پر سچ بولتا ہو، ظاہری طور پر قول سے جس کا تعلق رکھے، جو قول میں سچا ہو، لیکن جو اندر سے اے ٹو زیڈ سچا ہو اسے صدیق بولتے ہیں۔ اے ٹو زیڈ کہہ رہا ہوں، آل ان آل سچا ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ تاریخ کا کوئی ایسا وقت نہیں ہے، الحمدللہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں کبھی صدیق اکبر نے یہ کہا ہو میں تحقیق کروں گا، میں دیکھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں، نبی سے منسوب کوئی بھی چیز آ جاتی آنکھ بن کر کہتے سب تک تو، آنکھ بن کر کہتے میں مانتا ہوں اگر مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے ہیں۔ یہ معیار ہے کہ صدیق اکبر کو انٹروڈکشن کی دنیا میں باپ کا بھی محتاج نہیں کیا، ابو بکر صدیق انفرادی شان رکھتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء کا عنوان بن گیا بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق۔ مسلمان بھائیو، ایک دم جملہ آج کا ایک دم بدل دے رہا ہوں، مسلمان بھائیو، حالات حاضرہ ایسے ہی کہ یہ جملے کی ضرورت ہے، پورے اٹریکشن کے ساتھ اس جملے کو محسوس کرو آپ، سینے سے سینہ ملا دو نبی کی محبت میں، سینے سے سینہ ملا دو حسین کی محبت میں، سینے سے سینہ ملا دو صحابہ کی محبت میں۔ آئیڈیالوجی دے رہا ہوں میں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میری محبت، وہ چیز جن کی فائز المرام ہونے پر مہر سبق ہو چکی ہے، جن کے کامیاب ہونے پر قرآن حدیث ناطق ہے، ان کو میں یار بتا رہا ہوں، ان کی طرح ہو کر کے ایک ہو جاؤ، ان کی طرح ہو کر کے ایک ہو جاؤ۔ اس لفظ پر غور کیجئے، اب آیت کا ترجمہ سنیے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ڈرنے میں ہے کوانٹیٹی ہے، ڈرنے میں کوانٹیٹی ہے۔ اب کیسا حق ہے تو بس کیسا نہیں، ہم چلتے ہیں صحابہ کی بارگاہ میں، سب سے پہلے مخاطبین اولین وہی تو ہیں، کیسا ڈرتے تھے تو عمر ابن خطاب سر فہرست، ابو بکر صدیق ہی کا دیکھ لینا آپ۔ میں نے اس جمعہ کو اشارہ کیا تھا، ایک مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ فرمایا، جس کو آپ آج کے حساب سے دیکھیں نا، چندہ کرنے کا ایک عنوان دیا، غزوہ تبوک کا عنوان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کہا لاؤ جا کر سارا سامان ایک دم کھوج کر کے سب کچھ لے لیے، باندھ کر کے قدم مصطفیٰ میں ڈال دیا۔ اب جب ڈال دیا، عمر ابن خطاب بھی لا رہے تھے، اور لا رہے تھے اتنا باوزن تھا، وہ اتنا باوزن تھا کہ دیکھتے ہوئے دونوں سے کہتے لا لے آئے؟ ہاں، تو ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق
کتنا لائے ہو؟ سب لے آیا. عمر ابن خطاب کتنا لائے؟ آدھا لایا ہوں، مگر ابو بکر سے زیادہ ہے، ابو بکر سے زیادہ ہے. مسکراتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق گھر میں کیا چھوڑے؟ یہ جلوت کا احساس لائیے. گھر میں کیا چھوڑے؟ یہ باطنیت کا احساس لائیے، یہ قلب کا احساس لائیے، یہ اندرون کا احساس لائیے. آپ گھر میں کیا چھوڑے ہو؟ صدیق کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کو چھوڑا. اس لفظ پر غور کرنا. کیا عمر ابن خطاب نے نہیں چھوڑا تھا؟ یقیناً چھوڑا تھا. لیکن آپ ذرا اس بات پر کمپریزن کی دنیا میں، اور افضل البشر بعد الانبیاء کا ایک عنوان آپ کو کیسا ملے گا سمجھ میں آ جائے گا. باطنیت جتنا اسٹرانگ ہوگا اللہ اس کا رسول وہی اتنا ہی راضی ہوگا. باطن کو اسٹرانگ کرو اللہ رسول کے لیے. اللہ رسول کے لیے اولاد بھی تھی، کہہ سکتے تھے کہ اپنی اولاد کے لیے، اور واجب بھی ہے. ارے حج کا عنوان اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ آپ اپنے اہل و عیال کو کھانے پینے واپسی تک کے زاد یعنی توشہ نہ دے دیں. اس وقت تک نہیں جا سکتے آپ. یہ واجب بھی ہے، ضروری بھی ہے. جو بھی آپ کی رسپانسبلٹی میں ہے ان کے نان و نفقے اور خرچ کو دے دیں، تب جائیں گے آپ. لیکن یہ شریعت تھی نا، تصدیق اور محبت اور عشق کا عنوان ذرا پرے ہوتا ہے. اور جب توحید اور رسالت کی محبت غالب ہوتی ہے نا، سب مغلوب نظر آتے ہیں، اسباب مغلوب نظر آتے ہیں، خالق اسباب غالب ہے، خالق کا اسباب غالب ہے. اور یہی ہوا. تو ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ محبت کے ساتھ نبی کی محبت پر، آل نبی کی محبت پر، صحابہ کی محبت پر چھوڑ دیجئے مجھے. اور کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ؟ جب محبت کے سلسلے میں لا رہا ہوں تو محبت تو کریں گے ہی آپ الحمدللہ. تو ان محبت کی بنیاد پر ایک ہو جائیے. دیکھ دیکھ کر سلام مت کیجئے کسی کو، پہچان پہچان کر سلام مت کیجئے. بخاری میں تو ایک حدیث ہی پاک ہے، نبی فرماتے ہیں انہیں بھی سلام کرو جنہیں تم پہچانتے ہو، اور انہیں بھی سلام کرو جنہیں تم نہیں پہچانتے. یہ لفظ بھی ہے. کیا ہمارا معاشرہ ایسا ہے؟ ادھر کھڑے رہتے ہیں تو اگر کوئی آ جائے اور آپ کا نگیٹو ہو، جھوٹوں کا بھی موبائل کام ملے گا. آپ کیا سوچ رہے؟ ان سے تو بچ گئے آپ، خدا سے بچ پائے آپ، رسول سے بچ پائے آپ؟ یہ تقاضا ایمان نہیں ہے. مدد موقوف ہوگی، سر کے اوپر کھڑی رہے گی، سر کے اوپر کھڑی رہے گی، آپ کو نہیں لگے گی، آپ کے لیے آئے گی. لیکن آپ اگر اس کے تقاضے پر نہیں اتریں گے تو کھڑی رہے گی، چلی جائے گی لوٹ. اس لیے آپ کو تقاضا ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کی محبت کو مقدم رکھیے. آپ نبی کی محبت کو، اہل نبی اور صحابہ کی محبت کو مقدم رکھیے. اور محبت کا عنوان جب آتا ہے تو عداوت کے سارے پہلو ختم ہو جاتے ہیں، دشمنی کے سارے پہلو ختم ہو جاتے ہیں. بتائیے مجھ سے دشمنی کس چیز کی ہے آپ کو؟ کیا میں نے آپ کی زمین کو غصب کیا ہے؟ کیا میں نے آپ کی وراثت میں ہڑپنے کا تصور دیا ہے؟ نہیں. تو پھر کیوں نہیں سینے سے سینہ ملاتے ہیں؟ کیوں نہیں توحید اور رسالت کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں اللہ رسول کی محبت کے لیے ایک ہوتے ہیں؟ اس لیے میرے پیارو، قبیلے، معاشرے، سوسائٹی ایک طرف، اللہ رسول کی محبت ایک طرف. تم اگر تنہائی میں جنگل میں بھی مرو گے، ایمان پر مرو گے، تو اللہ اپنی ذمہ داری میں لے کر تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا. اور اگر دشمنی حقوق اللہ کے حوالے سے مرو گے تو کعبہ کے اندر بھی مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اسباب اور ذرائع تمہارا چھٹکارے کا سبب نہیں بن سکتا. اس لیے نبی اور آل نبی کی محبت، توحید اور رسالت کی ریئلٹی، یہ پوائنٹ ہے، یہ بیس ہے، یہ معیار ہے فتح و نصرت کے لیے. قرآن کا ترجمہ سنیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 102. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو ایسے اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے. مطلب رمضان میں آپ تراویح پڑھیں، ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کی وہ مشہور روایت بول دیں، تراویح مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، رمضان میں پڑھتے تھے، تو کیا آپ تراویح کا کوئی بدل نہیں ہے آپ کے پاس؟ سنیے، فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 8 رکعت کنٹینیو پڑھتے تھے. دے دیا نا آپ کو بدل مصطفیٰ، دے دیا نا آپ کو. تو آپ تہجد کیوں نہیں پڑھیں گے؟ بتائیے کون پڑھے گا؟ پروین توڑیہ پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ کافر پڑھیں گے؟ مشرک پڑھیں گے؟ ہم مسلمان ہیں. تقاضا ایمان کس کا ہونا چاہیے؟ مطالبہ ایمان کون کر رہا ہے؟ یہ وہ تہجد کون پڑھے گا؟
مصطفیٰ نے تیری بخشش کے لیے کنٹینیو فرمایا، جن کی خمیر میں مغفرت کروانے کا عنوان ہے، بخشے جانے کا عنوان نہیں، مغفرت کروانے کا عنوان ہے، جن کی صرف فطرت میں ابھی تشریف نہیں لائے اور ان کے وسیلے سے یہودی دعا کرے، تو قرآن کہتا کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، کہ کافروں پر، دشمنوں پر یہودی اگر مصطفیٰ کے وسیلے سے فتح و نصرت طلب کرتے تھے تو اللہ فتح فرماتا تھا، اللہ نصرت عطا کرتا تھا۔ تمہیں تو نبی نے دے دیا ہے، تمہارے پاس تو نبی آ گئے، اس نبی پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے جس نبی کا یہ عنوان ہو کہ وہ بخشش اپنی بخشش کے لیے نہیں، فاطمہ اور حسن و حسین کی بخشش کے لیے نہیں، وہ گنہگار امت کی بخشش کے لیے عبادت کرتے تھے، وہ امت کی بخشش کے لیے عبادت کرتے تھے۔ تو تہجد کی کنٹینیوٹی مصطفیٰ کی جانب سے یہ تقاضا ایمان کر رہی ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے کو جو ملا ہے کم سے کم اس کے احسان میں تو پڑھو۔ تو تہجد کا عنوان تمہارے لیے ہے، اشراق کا عنوان تمہارے لیے ہے، چاشت کا عنوان تمہارے لیے ہے۔ رمضان ختم ہو گیا ہے، خدا وہی ہے، نبی وہی ہے، کلمہ وہی ہے، نماز پنجگانہ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، تم وہی ہو، بدل کیوں گئے؟ مسجد کیوں بالکل ایک صف میں سکوڑ کر آ گئی؟ مسجد کیوں مؤذن اور امام پر منحصر اور ڈیپینڈنٹ ہو گئی؟ نہیں، یہ تقاضا ایمان نہیں ہے۔ فتح و نصرت موقوف رہے گی، فتح و نصرت معلق رہے گی، مت کرو ایسا۔ رمضان بھی خدا کا تھا، شوال بھی خدا کا ہے، آنے والا ذی القعدہ بھی خدا ہی کا ہے۔ اللہ پاک اگر آج موت دے دے اور ایمان پر موت دے تو ہم لینے کو تیار ہیں، اور رمضان دے دے اور ایمان نہ ہو، تقاضا ایمان نہ ہو تو فائدہ کیا ہو؟ اس لیے اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہ اس وقت تک ہو جب تک کہ موت دستک نہ دے، کیونکہ اگر یہ کنٹینیو رہا تو تم مرو گے ایمان پر، سبحان، مرو گے ایمان پر۔ اب آگے سنیے آیت کریمہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ ہے اس کے بعد آیت، اے ایمان والو اب آگے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ بن گئے تم، اس تصور میں ہو گئے تم، یہ خیالات ہو گئے تمہارے، یہ نظریات ہو گئے، تو اب سنو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو اب کالے گورے مت دیکھنا، چھوٹا موٹا مت دیکھنا، غریب امیر مت دیکھنا، ایک اللہ کی رسی کو مل کر کے سب پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اب یہاں پر اپنی تھنکنگ اور سینس نہیں، حبل اللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود، صحیح مسلم وغیرہ میں آپ دیکھیں تو سب نے قرآن کہا، اور میں بھی یہاں پر قرآن لیتا ہوں۔ قرآن ترجمہ کرو، اللہ کے قرآن کو پکڑ لو مضبوطی سے، پکڑ لو مضبوطی سے۔ ابھی 5 دن 3 دن پہلے کسی مدرسے کو ڈھانے کی بات آئی، وہاں قرآن زمین دوز کیا گیا، دیکھے ہوں گے، سنے نہیں سنے تو چھوڑ دیجئے، اللہ کبھی نہ دکھائے ایسا دن۔ قرآن کی بے حرمتی ہوئی، کیوں بے حرمتی ہوئی؟ ہمارے مسجدوں میں قرآن لانے والا تم بھی سنو، مسجد کی کمیٹیاں بغیر پوچھے قرآن لا کر مت رکھا کرو، ضرورت مسجد کو سمجھو۔ تم سوچتے ہو کہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہوگی، لیکن یہاں بیٹھنے والے بیٹھتے بھی ہیں تو یا تو موبائل میں پڑھیں گے یا تو تسبیح لے۔ میں نے تو ریحل پر بیٹھ کر پڑھنے والوں کو دیکھا ہی نہیں۔ قرآن سے محبت، رب فرما رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، میرے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا۔ مضبوطی کا جملہ سمجھ رہے ہو؟ سب مل کر کے تھام لو، سب مل کر کے۔ ایمان والو، اوپر ہے آیت کریمہ، اے ایمان والو، اب ہم سب ایمان والے ہیں الحمدللہ، اور ایمان والوں کو کہا جا رہا قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس قرآن کا جو معیار ہے، اس قرآن پر بٹنا نہیں، یہ قرآن ہے، یہی قرآن تمہیں سلیقہ حیات عطا کرے گا، یہ قرآن تمہیں شعبہ حیات کا ہر لمحہ ہر پاک سے دے گا یہ قرآن۔ اور اس کے بعد سنیے، میں نے قرآن پر زور دیا، اور اس کے بعد سنیے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر اس نے کیا ہے۔ اب آپ بتائیے، میں نے ابھی قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دے دیا، اب وہ کون سی نعمت ہے؟ اب وہ کون سی نعمت ہے جس کو اللہ پاک یاد کرنے کہہ رہا ہے؟ تو خود آیت کریمہ میں دیکھیے اور تفسیر دیکھیں گے آپ۔ قبیلہ اوس و خزرج ہے، جو دو قبیلہ 120 سال سے لڑتا ہوا آ رہا تھا، باپ دادا پردادا سب لڑتے ہوئے آ رہے تھے، جنگوں میں یہ دو قبیلے بٹے ہوئے تھے 120 سال سے۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا کا عنوان بنا کہ لوگوں یاد کرو، جب میں نے
नबी साहिब कुरान को भेज करके ऐसे बड़े अजीम 120 साल से लड़ने वाले दो कबीले को, उनकी जंग को, उनकी निगेटिविटी को मुस्तफा के जरिए से खत्म किया। मान लो, कुरान को थाम लो, मुस्तफा को मान लो, मैं भी सारा इख्तिलाफ दूर कर दूंगा, मैं भी अदावत को दूर कर दूंगा। और यही नहीं, ये तो दुनिया के इख्तिलाफात हैं। फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, मैं तुझे जहन्नम से बचा दूंगा, जहन्नम से बचा दूंगा। तो पूरे का खुलासा क्या निकला आपको और हमारे लिए? कुरान को भी आपको मजबूती से थामना है और एक इनफिरादी रुवान दिया, नेमत की शक्ल में थामना है कि इस कुरान को मुस्तफा जाने रहमत साहिब कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और इसका जो नतीजा अल्लाह पाक ने दिया है, सदियों से भी अगर इख्तिलाफात होंगे ना, मैं दूर कर दूंगा। तुम अपना काम ये करो, कुरान को थामो, साहिब कुरान मोहम्मद को थामो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम इतना करो, तुम इतना करो, एक कदम बढ़ाओ ना, मैं 70 कदम बढ़ाऊंगा। बढ़ाओ, एक कदम मोहब्बत का बढ़ाओ कुरान से, एक कदम मोहब्बत का बढ़ाओ साहिब कुरान से, और इन दोनों को तुम गले से लगा लो। फिर देखो, सीने से कीना दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मुआशरे के लोगों, अपनी कौम, अपना मुआशरा, ऐसा कते वैसा कते, वहां सुन रहा हूं, ऐसा सुन रहा हूं, ये सब नहीं होता। आपका सेंस उस वक्त सही होगा जब तौहीद की रियलिटी के लिए होगा। जानवर और हम में तमीज और फर्क यही है कि वो जानवर जो है मार खाते हैं तब भी खाना खाते हैं, लेकिन हमारा सेंस और हमारी थिंकिंग ये है, हमारे बाप माँ अगर डांट दे तो हम खाना छोड़ देते। तो अक्ल जो हमें नवाजा गया है ना, उस नवाजिश का उन्वान है तौहीद और रिसालत की रियलिटी का फाहम व इदराक। अगर ये है तो सबसे बड़े हैं आप, ये चीज है तो सबसे बड़े हैं। आज यहूदियत हमारे लिबादा में, अभी नहीं देखा आपने, अयोध्या की सरजमीन पर टोपी पहन करके, जुब्बे पहन करके क्या किए गए, क्या किए गए? हमने 20 करोड़ 35 करोड़ की आबादी के बावजूद कहीं पर भी कोई ईद के मौके से हिंसा हुआ? कहीं पर भी नहीं हुआ। ये अमन और सलामती का मजहब है, ये इस्लाम है, ये ईमान वाले हैं, ये तुम्हारी शान होनी चाहिए। ये घर, मुआशरा, शहर, मुल्क, आलम में ये फैला दो कि इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है। धोखा और फरेब इस्लाम में नहीं है। और ये सिर्फ पूरी दुनिया के लिए नहीं, अपने घर से भी इसका आगाज करो। मत किसी के हुकूक को मारो, मत मुआशरे में किसी को गाली गलौज करो, गीबत चुगलखोरी सबको खत्म करो, मोहब्बत से रहो। तुम ये करो, रब अपना करेगा, रब अपना फरमाएगा। असबाब तुम्हें नहीं बचाएंगे, खालिक असबाब तुम्हें बचाएगा। दुआ है अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।